اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وما توفیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج پھر درس بخاری کے لیے حاضر ہوں، اور آج کی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال هل تران قبلتان هاؤنا فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا خشوعكم انی لا اراکم من وراء ظہوری فی روایت انی لا اراکم من ظہوری خلفی کما اراکم ما بین یدہ۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اس سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بخاری کے اندر حدیث جو ہے کہ سرکار علیہ السلام کو علم غیب ہے، جو علم غیب کی نفی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں پر ہے، اور بخاری میں دکھائے، ہم نے بخاری ہی کی حدیث سے پڑھ کر آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اور اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کیا فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال هل ترانو، حل کا معنی سوال ہے، ترانو کیا تم یہ فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ نماز میں میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے قبلے کی طرف، میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ تو مجھے اس بات کا معلوم نہیں کہ کون رکوع میں ہے اور کون رکوع میں ہے، اور رکوع کے اندر بھی ہے جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب کا جب چہرہ دیوار کی قبلے کی طرف ہے نا، تو دیوار قبلے کی طرف جب رخ ہوگا تو آپ کا رخ اب اس طرف ہے، آپ کا رخ سامنے ہے، تو آپ کے بیک سائڈ پہ اگر کوئی آ کے نماز شروع کر لیتا ہے تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کون آپ کی بعد آپ کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ جو نماز میں ابتدا میں آپ کے ساتھ جو حضرات شامل ہوئے ہیں اس کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 صفیں بنی اور 2 صفوں نے میرے ساتھ جماعت کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے، لیکن اب جماعت جب آپ نے شروع کروا دی، اللہ اکبر کہہ دیا، اس دوران میں یا 2 افراد نئے آئے یا ایک نئی صف بن گئی، اب آپ کو اس بات کا معلوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھوں سے اب وہ منظر اوجھل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کا رخ سامنے ہے، اور آپ کے جو پیچھے ہے وہ کتنے بندے آئے اور کتنے نہیں آئے ہیں وہ اس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ لیکن یہ تو معاملہ ہے ہمارا، لیکن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے جو ہے، فرمایا تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب گویا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرح نہ تولنا کہ تمہارا رخ اگر قبلے کی طرف ہو تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون رکوع میں ہے اور کون رکوع میں نہیں ہے، کون رکوع میں اور کون رکوع میں نہیں ہے، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے۔ فرمایا مثلکم نہ کہنا، فرمایا میں تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر بہت سی لطیف باتیں ہیں۔ اب یہاں پر سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے ما یخفا علی رکوعکم، تمہارا یخفا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تب کی بات تھی، بھئی یخفا فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، ماضی کا صیغہ نہیں ہے یہ۔ یخفا یا جو ہے علامت مضارع اس کے اندر، تو میں فرمایا تمہارا پشیدہ، ہفا کا معنی کیا ہے؟ لغت اٹھا کے دیکھیں، پشیدہ تو ہفا نہیں آیا بلکہ یخفا آیا۔ فرمایا آج بھی پشیدہ نہیں اور کل بھی پشیدہ نہیں ہے، کیونکہ فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو یہاں پر حال اور مستقبل وہی عبارت آئی جو فعل مضارع کا صیغہ دلالت کرتا ہے، جس کے اندر آج کا زمانہ بھی ہوتا ہے اور کل کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تو کہہ دیا کہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا پہلے سرکار نے قسم کھائی، فواللہ، فرمایا واللہ قسم ہے اللہ کی۔ اب سرکار علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے ما یخفا علی رکوعکم، تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن سرکار نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اب سرکار قسم جو اٹھا رہے ہیں فواللہ
اللہ کی قسم اب آپ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اپنے قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ آپ پر کوئی دفع لگے، اس دفع کو دور کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کو دور کرنے کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو آپ قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ پر جو دفع لگی ہے اس دفع کو دور کرنا ہے، کیونکہ عدالت کے اندر بھی جب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ تاکہ آپ پر جو جرم لگا ہے اس جرم کو دفع کرنا ہے، اور جو قسم اٹھا کر یہ جرم کو دور کرنا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے۔ تو قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ تاکہ کوئی منکر، کوئی انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو سرکار علیہ السلام تو صادق الامین ہے، سرکار علیہ السلام تو صادق الامین ہے، پھر سرکار کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت ہے؟ پھر سرکار نے قسم اٹھا کے کہا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ رُكُوعِهِمْ، قسم ہے اللہ کی تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سرکار علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری امت میں فرقے بڑھنے ہیں، میری امت میں فرقے بڑھنے ہیں، اور کسی نے کہنا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، اور کسی نے کہنا ہے علم غیب ہے، تو فرمایا اس رورے میں پڑھیں گے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فواللہ اللہ کی قسم تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے تو قسم اٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام جو ہے حکمت، فصاحت، بلاغت والے ہیں۔ اب امام کا کلام بھی کلام ہوتا ہے، تو سرکار علیہ السلام کی زبان پاک سے جو قسم اٹھائی ہے یہ کلام حبس نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی جو زبان سے نکلا ہے، زبان پاک سے نکلا ہے، وہ حبس کلام نہیں ہوتا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہر لفظ کے اندر کوئی نہ حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ قسم اٹھائی ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس کے اندر جو حکمت سمجھ مجھے آئی ہے، اور بخاری اور دیگر کتب جو پڑھ کر مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کنہوں نے میرا کلمہ بھی پڑھنا اور میرے علم غیب کا انکار کرنا ہے، اس لیے سرکار نے کہا اللہ کی قسم تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہو رہی، آگے فرمایا وَلَا خُشُوعُكُمْ، اور فرمایا تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرا چینل، میری یہ سپیچ، میرا یہ لیکچر یوٹیوب پہ جا رہا ہے اور پوری دنیا دیکھے گی، اور میرا چیلنج ہے آپ جون سی مرضی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب و مفرد اٹھا کے دیکھ لیں، امام راغب اصفہانی کی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، المنجد اٹھا کے دیکھ لیں، لسان عربی اٹھا کے دیکھ لیں، جون سی مرضی ڈکشنری لغت عربی کی اٹھا کے دیکھ لیں۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کا معنی کیا ہے؟ ہا شین عین، آپ جا کے لغت اٹھا کے دیکھ لیں۔ خشوع تو جس مرضی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، جون سی مرضی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر اس کا معنی یہ دل کی بات، قلب۔ خشوع تو ہوتا ہے قلب، دل کی بات۔ اب سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا خُشُوعُكُمْ، فرمایا تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب قرآن سر پہ رکھو اور ہاتھ قسم اٹھا کے کہو کہ کیا خشوع کا معنی قلبی بات نہیں ہے؟ تو سرکار نے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا کہ تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو تم پھر بھی نہ مانو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اب ہم پر فتوے نہ لگاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ سرکار علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ ارے علم غیب تو یہاں تو چیز ہے، دور کی بات ہے، یہاں تو خشوع کی بات بھی ہو رہی ہے کہ سرکار نے فرمایا تمہارا خشوع بھی، تمہارے دل کی بات بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ نبی ہی کیا جو اپنی امت کی خبر نہ رکھے، وہ نبی ہی کیا جو جس کو اپنی امت کی خبر نہ ہو۔ تو سرکار علیہ السلام کو اپنی امت کے دل کے احوال پر بھی مطلع ہیں، اور کس کے اندر ہے بھئی؟ کوئی عام کتاب نہیں، جو بخاری ہے، جو بار بار جن کو حیض ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری میں دکھاؤ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، اور قسم کہا اور قسم اٹھا کے کہا خشوع، اور میرا نہیں ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ آپ جس مرضی طبقے سے ہیں، آپ جس مرضی طبقے سے ہیں، جس مرضی فرقے سے ہیں، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن علمی باتیں ہیں تو علم ہی سے حل کی جاتی ہیں۔ آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیں تو لغت کے اندر خشوع کا معنی ہی قلب کی بات ہے۔ اور اگر آج کوئی نیا شخص اٹھے اور کہے بھئی یہ تو مشرک ہو گئے، بھئی مشرک ہیں، اگر آپ کو لغت پڑھنی آتی ہے تو پڑھ کے دیکھ لیں، تو خشوع کا معنی ہی دل کی بات ہے۔ تو سرکار نے قسم اٹھا کے کہا۔ اب اس کے اندر کیوں کہا کہ قسم کیوں اٹھائی؟ قسم اس لیے اٹھائی کہ بعض لوگوں نے کہا نا کہ چلو بھی رکوع تو پوشیدہ نہیں ہے، لیکن خشوع کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سرکار نے کہا نہیں سمجھ آ رہی فواللہ اللہ کی قسم۔ تو جو سرکار کی قسم اٹھانے کا بھی پھر بھی شبہ کرے کہ نہیں دل کی بات جانتے، تو پھر سرکار کی قسم کھائی ہے سرکار علیہ السلام نے۔ اب سرکار آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے کہیں اور پھر امتی ہو سرکار کا، اور سرکار کا کلمہ پڑھے اور سرکار کی قسم پر یقین نہ کرے اور ہو بخاری کی حدیث اور پھر بھی نہ مانے، پھر اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ آپ کا ایمان کس زاویے پر ہے،
آپ کسی آدمی میں سے نہیں. پھر آپ اپنے آئینہ کے اندر کھڑے، آئینہ کے اندر دیکھیں اپنے چہرے کو اور دیکھیں کہ میرا ایمان کس زاویے پہ جا رہا ہے کہ سرکار قسم اٹھا کر کہیں کہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر میں یہ فتویٰ لگاؤں کہ بھئی یہ تو شرک ہے. تو پھر سرکار قسم اٹھائے اور تم کلمہ سرکار کا پڑھو اور سرکار کا کلمہ پڑھو، اور آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے یہ فرمائے کہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تم پھر بھی یقین نہ کرو، پھر تمہارا اپنے ایمان کی خیر بناؤ، اور پھر اپنے ایمان کی خیر بناؤ. آگے انی لا اراکم من وراء ظہوری، فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے کسی کو دیکھتا ہوں. تو چیز جو آپ کے پیچھے ہے، تو آپ کے جو پیچھے ہے، تو آپ کا رخ جب دیوار کی طرف ہے تو آپ پیچھے والے کو سامنے سے نہیں دیکھ سکتے. فرمایا نہیں، مجھے اپنی طرح نہ تولنا، مجھے اپنی طرح نہ تولنا. من ورائی ظہوری، میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں اپنے پیچھے والوں کو بھی جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں. اپنے پیچھے والوں کو بھی ایسا ملاحظہ فرما رہا ہوں جیسے سامنے والے کو ملاحظہ فرمایا جاتا ہے. یعنی پیچھے والے کو بھی، اور پھر جو ابھی بھی کہے کہ دیوار کے پیچھے سرکار علیہ السلام کی کو خبر نہیں ہے. عقل کے اندھو یہ حدیث بخاری کی ہے. اگر یہ بخاری کی حدیث ہے، اس عبارت کو بھی تو پڑھو نا. من ورائی ظہوری، من ورائی ظہوری، من ورائی ظہوری، اور فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں. تو یہ کس کی حدیث کی ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی. جو بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ. بھائی بخاری کی حدیث پڑھ کر سنائی تو ہے، اگر ابھی بھی نہ مانو تو پھر اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر اگلی جو فی روایتی لا اراکم من ظہوری خلفی، اور فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اور فرمایا کما اراکم ما بین یدی، فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے بھی اگر میں ہوں، تم پیچھے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے ہو تو میں ملاحظہ نہیں فرما رہا. میں فرمایا میرا پیچھے اور آمنا سامنا اس میں کوئی فرق نہیں. فرمایا جس سے خدا ہی نہیں چھپا، جس سے خدا نہیں چھپا تو پیچھے کا کیا مقام ہے؟ پھر رکوع کی کیا بات ہے؟ جو چھپنے کی چیز ہے، جو چیز چھپنے کی چیز ہے، خدا کو کسی ہستی نے نہیں دیکھا. انبیاء کرام سارے محترم ہیں، لیکن انبیاء کرام کو بھی اللہ کا دیدار نہیں ملا. اگر دیدار کا شرط ملا تو حبیب خدا کو ملا ہے. کلیم اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ مولا مجھے دیدار کروا، تو فرمایا لن ترانی، تو دیدار نہیں کر سکتا. لیکن دیدار کا اگر شرط ملا ہے تو حبیب خدا کو ملا ہے. اس حبیب خدا کا پھر ہم پر کرم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں حبیب خدا کی امت میں پیدا کیا ہے. اور یہ یہاں پر یاد رکھ لیں، یہ اس حدیث کو ہائی لائٹ کریں، ما یخفا علی رکوعکم، فرمایا کہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں، ولا خشوعکم، اور تمہارے دل کی بات، تمہاری دل کے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ جو حدیث بخاری کی ہے، اس حدیث کی ترجمانی قرآن کرتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا، اب اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہاری جانوں کو خبر بعد میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی ٹک لگتا ہے. اب ٹک لگتا ہے، آپ پر کوئی چیرا لگاتے ہیں، کوئی ٹک لگ جائے تو ٹک لگنے کے بعد آپ کو درد محسوس ہوتی ہے. تو یہ درد جو محسوس ہو رہی ہے، اس درد کو کتنی دیر بعد پتا چلتا ہے کہ آپ کے جسم کو درد ہو رہی ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا، اسی آن درد ہوئی، اسی آن آپ کو خبر ہوگی. تو فرمایا تمہاری جانوں کو خبر بعد میں ہوتی ہے، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کو پہنچتی ہے. النبی اولا من انفسہم، اور جنہوں نے یہاں پر، اور بڑے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر انفسہم کا معنی قربت کر دیا، عزیز کر دیا. بھئی انفسہم، بھئی عقل کے اندر کیا لغت نہیں پڑی؟ مفردات امام راغب اصفہانی کی لغت اٹھا کے دیکھ لو تو یہاں پر معنی انفسہم کا معنی جان ہے. فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور یہ قرآن کیا تھا، اور اس قرآن کی تفسیر جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح بخاری ہے. ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا نہ تمہارا مجھ سے رکوع پوشیدہ ہے، نہ تمہارا مجھ سے خشوع پوشیدہ ہے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے.
اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نرن پاک کا صدقہ ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس لیے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہے، آپ میں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے تعصب کی عینک کو ہٹا کر اس حدیث کو سننا ہے، اور تعصب کی نگاہ کو اٹھا کر اس حدیث کو آپ خود بھی مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی ملے گا، کیونکہ میں نے بخاری کی عبارت بھی پڑھ دی، آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا، آپ کو تفسیر بھی بتا دی ہے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کی عظمت کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، جس سے خدا نہیں چھپا تو باقی کیا شے رہ گئی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور حضور علیہ السلام کی نعمت پاک کا صدقہ ہمارے لیے اور یہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، پنتن پاک کا صدقہ، حضور علیہ السلام کی زلف امری کا صدقہ، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔